أمين ياسين أحمد محمد صلى الله عليه وسلم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے سلسلے اسماء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے ناموں کا تذکرہ اپنے ان سلسلوں کے اندر سنا. اس کے ضمن کے اندر علماء دین نے جو باتیں ذکر کی ہیں ان کو بھی سنا ہے. آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے جو نام علماء نے ذکر کیے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، ان میں سے کچھ ناموں کا ذکر آج بھی ہم سنیں گے، لیکن ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی یہ بیان کرتے چلیں کہ یقیناً ایک مسلمان کے لیے باعث سعادت ہے، باعث برکت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھے اور حضور علیہ الصلوۃ کی محبت کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ کے نام کے ساتھ اپنے بچے کو موسوم کرے. لیکن یاد رکھیے کہ ہر نام کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ کا نام ہے، ہر ایک نام کو رکھنے کی اجازت نہیں، کیونکہ بہت سارے نام ایسے ہیں کہ جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ خاص ہیں. لہذا جب بھی آپ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہو، بچے کی ولادت ہو، تو حضور علیہ الصلوۃ سے محبت کی وجہ سے آپ کے نام سے برکت لینے کے لیے ضرور بچے کا نام محمد یا احمد رکھنا چاہیے، اور پکارنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ کے دیگر ناموں میں سے جو وصفی نام ہیں وہ کوئی نام رکھنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے علماء اہل سنت سے یا المدینۃ العلمیہ کی شائع کردہ کتاب نام کیسا ہونا چاہیے اس سے ضرور رہنمائی لے لیا کریں. اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. آج بھی حضور علیہ الصلوۃ کے کچھ مبارک ناموں کا تذکرہ کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ کے کچھ مبارک نام سنیں گے، اور اس ضمن میں کچھ باتیں جو علماء نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کی ہیں وہ بھی سنیں گے. آج حضور علیہ الصلوۃ کا ایک مشہور و معروف نام جس کے بارے میں علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ ہوا من اشہر اسمائہ، یعنی یہ وہ نام ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشہور ترین ناموں میں سے ایک نام ہے، اور وہ نام المصطفیٰ، مصطفیٰ. یہ حضور علیہ الصلوۃ کا ایک مشہور نام ہے کہ جو امت کے اندر بھی بڑا معروف ہے، المصطفیٰ، جس کو ہم اردو میں فقط مصطفیٰ بولتے ہیں. مصطفیٰ کا جو معنی ہے وہ ہے چنا ہوا، چنیدہ، یعنی جس کو چن لیا گیا. ہر طرح کے پاکیزہ بندوں میں سے یا کوئی بھی چیز ہو، اس میں سے جب سب سے بہتر چیز کو لے لیا جاتا ہے، نکال لیا جاتا ہے، تو وہ جو بہتر چیز ہوتی ہے یا سب سے بہتر انسان ہوتا ہے چنے ہوئے لوگوں میں سے، اس کو مصطفیٰ بولا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو مصطفیٰ کا نام دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں سے جس ہستی کو تمام لوگوں کے درمیان میں سے چن لیا گیا، یعنی جس کو سب سے برگزیدہ بندہ تصور کیا گیا، جس کو سب سے برگزیدہ بندہ قرار دیا گیا، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. یہ نام علماء نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سے جو ہے وہ نکالا ہے، اخذ کیا ہے. چنانچہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو چن لیا، یعنی ان کی اولاد میں سے جو بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا وہ حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ السلام کو عطا فرمایا. واصطفى من ولد اسماعیل بنی کنانا، اور حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ بہت زیادہ تھی، تو ان میں جو بنو کنانا تھے ان کو
چن لیا. وصطفیٰ من بنی کنانہ قریشن، اور بنی کنانہ میں سے جن کو چنا، جس قبیلے کو چنا وہ قریش کا قبیلہ تھا. وصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، یعنی قریش میں سے بنو ہاشم کو اللہ تبارک و تعالی نے چن لیا، یعنی ان میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ جس قبیلے کو عطا ہوا وہ قریش کے قبیلے کو عطا ہوا. پھر قریش کے قبیلے میں سے جو ہے وہ بنو ہاشم کو عطا ہوا، اور بنو ہاشم میں سے فرماتے ہیں کہ وصطفانی من بنی ہاشم، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے بنو ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا. یعنی درجہ بدرجہ کائنات میں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی ہیں. ان کی اولاد میں سے جس کو سب سے بڑا اور مقام عطا کیا اللہ تبارک و تعالی نے وہ اسماعیل علیہ السلام کو عطا کیا. اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد آگے چل رہی تھی ان میں سے بنو کنانہ کو اللہ تبارک و تعالی نے دیگر قبیلوں کے مقابلے میں یہ مقام اور مرتبہ بڑا عطا کیا. پھر بنو کنانہ میں سے بھی بہت سارے افراد تھے، بہت سارے قبیلے تھے، تو ان میں سے جو قریش تھے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے مقام اور مرتبہ عطا کیا. پھر قریش میں جن کو عطا کیا تو وہ بنو ہاشم تھے، اور پھر بنو ہاشم کے اندر چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی موجود تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بنو ہاشم کے اندر سب سے اعلیٰ و عرفہ بنایا، سب سے چنیدہ شخص آپ کو بنایا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام اولاد اسماعیل کے اندر چنے گئے ہیں، سب سے برگزیدہ آپ کی ہستی ہے. تو جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے چن کر سب سے اعلیٰ و عرفہ بنایا گیا، اسی طرح دیگر احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے کو یہ کائنات میں سب سے افضل بنایا گیا. مشہور ایک حدیث پاک ہے کہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ قال علی جبریل، مجھ سے جبریل نے عرض کی کہ قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے زمین کے مشرق اور مغرب کو چھان ڈالا، فلم اجد رجلا افضل من محمد، کہ میں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے افضل کسی ہستی کو نہیں دیکھا. ولم اجد بیتا من بنی ہاشم، اور بنی ہاشم سے بڑھ کر کوئی گھر جو ہے وہ میں نے افضل جو ہے وہ نہیں دیکھا. تو کائنات کے اندر سب سے افضل گھرانہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا، اور سب سے افضل ہستی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو بنایا. تو یہی معنی کہ مصطفیٰ کا معنی یہی بنتا ہے کہ کائنات کے اندر جس ہستی کو سب سے برگزیدہ چنی ہوئی ہستی بنایا گیا ہو اس کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس نام کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کا سردار بنانے کے لیے، مخلوق کا سردار بنانے کے لیے جس ہستی کو چنا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اگلا نام جو ہم نے اپنے سلسلے کے اندر ذکر کرنا ہے وہ دو نام ایک ساتھ علماء نے ذکر کیے ہیں. وہ نام ہے ایک المسدد اور دوسرا السدید. سدید یعنی سین دال یا دال، اور المسدد میم سین دال جس کے اوپر تشدید ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، پھر اس کے بعد دال. المسدد اور السدید. سدید کا معنی ہوتا ہے، یہ سداد سے نکلا ہے جس کا معنی استقامت بھی ہوتا ہے، جس کا معنی درست ہونا بھی ہوتا ہے. سدید کا جو معنی بنے گا یہ بنے گا وہ ہستی کہ جو نیک کاموں پر استقامت اختیار کرنے والی ہو. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بھی اچھا کام اختیار کرتے تو اس پر جو ہے وہ استقامت کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اچھے کام کو جب اختیار فرماتے تو اس کے اوپر استقامت یعنی ہمیشہ وہ کام کیا کرتے تھے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ عمل پسند تھا کہ جو اگرچہ تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو، ہمیشہ ہو. تو استداد کا ایک معنی ہے استقامت، یعنی وہ ہستی کہ جو استقامت کے ساتھ وہ کام کرنے والی ہو اس کو سدید کہا جاتا ہے. دوسرا معنی اس کا بنتا ہے درستگی، یعنی وہ ہستی کہ جو صحیح کام کرنے والی ہو، اچھا کام کرنے والی ہو، درست طریقے سے کرنے والی ہو تو اس ہستی کو سدید کہا جاتا ہے. تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو کام ہے وہ درست ہے، صحیح ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو السدید یہ کہا جاتا ہے. اور المسدد اس کے بھی علماء نے جو معنی بیان کیے ہیں وہ یہی بیان کیے ہیں کہ وہ ہستی کہ جس کے کاموں کو اللہ تبارک و تعالی نے درست
کیا ہو، یعنی خود اللہ تبارک و تعالی نے جس ہستی کے کام کو درست بنایا ہو کہ وہ جو کام کرے گی وہ درست ہوگا، صحیح ہوگا، تو ایسی ہستی کو المسدد کہا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کو المسدد بھی کہا جاتا ہے، یعنی دال کے نیچے زیر۔ اس حوالے سے اس کا معنی یہ بنے گا کہ وہ ہستی کہ جو اپنی امت کے معاملات کو دنیا کے اندر درست کرنے والی ہو اور آخرت کے اندر جو ان کے اعمال کے اندر کمی آئی ہے اس کو اپنی شفاعت کے ذریعے پورا کرنے والی ہو، اس کو درست کرنے والی ہو، تو ایسی ہستی کو المسدد کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المسدد بھی تھے، یعنی وہ ہستی تھے کہ جن کے کام اللہ تبارک و تعالی نے خود درست فرمائے، خود ایسے کاموں کی توفیق دی اللہ تبارک و تعالی نے کہ جو درست ہوں، اور المسدد بھی تھے، یعنی وہ ہستی کہ جو لوگوں کے دنیاوی امور کو بھی درست کرنے والی ہو اور آخرت میں اپنی امت کے جو معاملات ہیں اس میں جو خلل واقع ہوا ہے، یعنی امت نے جو گناہ کیے ہیں، کمی کی ہے، اس کو اپنی شفاعت کے ذریعے پورا کرنے والی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ نام نامی ہے، اس کے حوالے سے علماء نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اشعیاء علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جو بنی اسرائیل کے نبی گزرے ہیں، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے ایک وحی نازل کی۔ تفسیری وہ وحی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے، اس میں ایک حصہ یہ ہے جو ہمارے اس نام سے متعلق ہے کہ اس کے اندر یہ بیان کیا کہ قال اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انی مبتعث کذالک نبیا امیا، کہ میں ان قریب جو ہے وہ ایک نبی امی کو بھیجنے والا ہوں، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بھیجنے والا ہوں۔ افتح بیہا آذانا صما واعینا عمیا وقلوبا غلفا، کہ میں اس نبی امی کے ذریعے جو ہے ان کانوں کو کھول دوں گا جو بہرے ہوئے ہیں، یعنی جو حق کے سننے سے بے بہرا ہوئے ہیں ان کے کانوں کے اندر حق کو پہنچا دوں گا، یعنی اس نبی امی کے ذریعے جو حق سننے کو پسند نہیں کرتے وہ ان کی وجہ سے حق کو سننا یہ پسند کر دیں گے۔ تو بہت سے لوگ جو حق سے دور ہیں وہ ان کی حق والی باتیں سن کر اسلام لے کر آئیں گے، اور وہ آنکھیں کہ جو بند ہیں، جو نابینا ہیں، ان آنکھوں کو میں کھول دوں گا کہ وہ حق کو دیکھ کر اس کو قبول کریں، اور اسی طرح جن کے دلوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، میں ان پردوں کو ہٹا دوں گا کہ جس کے ذریعے سے وہ حق کو قبول کرنے والے ہو جائیں گے، ان کے دل کے اندر جو ہے وہ حق راسخ ہو جائے گا۔ تو یہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہوا کہ آپ نے وہ لوگ کہ جو آپس میں لڑنے جھگڑنے والے تھے، حق کو سننے کے روادار نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے حق کو سن کر، نہ صرف سن کر بلکہ اپنے دل میں راسخ کر کے آگے پہنچانے والے ہو گئے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وحی کے اندر فرماتا ہے کہ وَأُسَدِّدُهُ لِكُلِّ أَمْرٍ جَمِيلٍ، کہ میں ان کو ہر اچھے کام کرنے کی توفیق دوں گا، ہر اچھے کام پر ان کو استقامت دوں گا، ہر اچھا کام ان کے لیے درست کر دوں گا، یعنی ان کو کرنے کی میں توفیق عطا فرماؤں گا۔ وَأَهِبُ لَهُ كُلَّ خَلْقٍ كَرِيمٍ، اور ان کو ہر اچھا اخلاق، بہتر اخلاق میں عطا کروں گا۔ تو اس وحی کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا اشعیاء علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائی، اس میں یہ جملہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَأُسَدِّدُهُ لِكُلِّ أَمْرٍ جَمِيلٍ، کہ میں ان کو ہر اچھے کام پر، ہر بہتر کام کے اوپر جو ہے وہ استقامت عطا فرماؤں گا۔ تو علماء نے اس جملے سے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی المسدد اس کو اخذ کیا ہے اور ذکر فرمایا ہے۔ تو المسدد کا معنی یہ بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی کہ جن کے کام بالکل درست، اللہ تبارک و تعالی نے جن کو ہر نیک کام کے اوپر جو ہے وہ استقامت عطا فرمائی، اور المسدد کا معنی وہ ہستی کہ جو لوگوں کے دنیاوی امور کو درست کرنے والی اور آخرت میں جو امت کے معاملات ہیں، جو کمی امت سے واقع ہوئی، خلل واقع ہوا، اس کو اپنی شفاعت سے پورا کرنے والے ہوں۔ اگلا نام جو ہم اپنے سلسلے کے اندر شامل کریں گے وہ ہے البشیر۔ البشیر جس کو عام طور پہ اردو میں بشیر کہا جاتا ہے۔ تو بشیر بشارت یا بشارت، من البشارتی والبشارتی، یعنی یہ عربی زبان میں بشارت سے نکلا ہے البشیر، یعنی وہ ہستی کہ جو خیر کی خبر دینے والی ہو، بشارت سنانے والی ہو، بھلائی سنانے والی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ لوگوں کو بھلائی کی خبر دینے والے تھے،
یعنی لوگوں کو بتانے والے تھے کہ تم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرو گے، اس کو وحدہ لا شریک مانو گے، اسلام لے کر آؤ گے، تو اس صورت میں تمہارے لیے جنت کے اندر یہ بشارتیں موجود ہیں کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام دیے جائیں گے۔ تو چونکہ آپ بشارت دینے والے تھے، نیک کاموں کے پر بشارت دینے والے تھے کہ نماز پڑھو گے تو یہ ثواب ملے گا، روزہ رکھو گے تو یہ ثواب ملے گا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو گے تو یہ ثواب ملے گا، یہ ساری کی ساری بشارتیں کہلاتی ہیں۔ تو چونکہ آپ بشارت دینے والے تھے، خوشخبری دینے والے تھے، تو اس لیے آپ کو البشیر کہا جاتا ہے، یعنی وہ ہستی کہ جو لوگوں کو خوشخبری سنانے والی ہو، ان کو بشارت دینے والی ہو۔ تو خیر کی خبر دینا، بھلائی کی خبر دینے والی ہستی کو جو ہے وہ البشیر کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اور احادیث طیبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس نامی کا تذکرہ موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشیر قرار دیا ہے، یعنی وہ ہستی کہ جو لوگوں کو بشارت سنانے والی ہو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تحقیق تمہارے پاس ایک ہستی آئی کہ جو بشارت دینے والی ہے اور تمہیں ڈر سنانے والی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا مبشرهم اذا یئسوا، یعنی جب قیامت کا دن ہوگا، لوگوں نے نکلنا ہوگا زمین سے، تو سب سے پہلے زمین سے مجھے نکالا جائے گا، میں سب سے پہلے زمین سے نکلنے والا ہوں گا، اور قیامت کے ہوش ربا حالات جو ہوں گے جس میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور لوگ مایوس ہوں گے، تو انا مبشرهم، اس وقت میں لوگوں کو بشارت سنانے والا ہوں گا، لوگوں کو خوشخبری دینے والا اس وقت میں ہوں گا۔ تو ان دونوں آیت کے اندر اور اس حدیث پاک کے اندر نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس نامی کا تذکرہ موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ لوگوں کو بشارت دینے والے ہیں، خوشخبری سنانے والے ہیں۔ اگلا نام جو ہم نے اپنے سلسلے کے اندر شامل کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، وہ نام ہے الحق، الف لام ہا اور قاف جس کے اوپر تشدید ہے، الحق، جس کو عام طور پہ حق بولا جاتا ہے۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور الحق کا جو معنی بنتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ثابت ہو، یعنی جس چیز کا ثبوت ہو، جو چیز موجود ہو، اس کو حق کہا جاتا ہے۔ اور اس کا ایک معنی یہ بنتا ہے کہ جو بات بندہ کر رہا ہے، جو بات بندہ کہہ رہا ہے، وہ واقعی میں بھی ایسی ہو تو پھر اس کو حق بولا جاتا ہے، یعنی جو بات بولی گئی ہے وہ واقعی کے بالکل مطابق ہے تو اس کو بولا جائے گا حق۔ مثال کے طور پر ہم کہیں کہ جو ہے وہ زید جو ہے وہ گھر کے اندر موجود ہے، تو ہم نے جو بات کہی ہے اگر زید واقعی گھر کے اندر موجود ہے تو یہ بات کہی جائے گی کہ حق ہے یہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حق جو ہے وہ مختلف معنی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ آپ جو باتیں لے کر آئے ہیں، جس بات کی آپ نے خبر دی ہے وہ واقعی کے بالکل مطابق ہے، یعنی ایسی کوئی بات آپ نے بیان نہیں فرمائی کہ جو واقعی کے مطابق نہ ہو۔ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ نیک اعمال کرنے والوں کو جنت کے اندر یہ چیزیں ملیں گی، تو وہ ساری کی ساری چیزیں جنت کے اندر موجود ہیں۔ برے اعمال کرنے والے جہنم کے اس طبقے کے اندر رہیں گے، تو جو باتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں اس کے مطابق جہنم میں وہ چیزیں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے جن باتوں کا آپ نے بیان فرمایا وہ ساری کی ساری باتیں موجود ہیں، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حق کہا جاتا ہے، یعنی وہ ہستی کہ جو جس چیز کے بارے میں بتا رہی ہے وہ چیز بالکل درست اور واقعے کے مطابق ہے۔ احادیث طیبہ کے اندر ایک حدیث پاک ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نام مبارک بھی موجود ہے۔ حدیث پاک میں ہے محمد حق، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق ہیں۔ اچھا، اسی طرح حق کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ المظہر للحق، یعنی جو صحیح اور درست بات ہو اس کو ظاہر کرنے والی ہستی کو بھی حق کہا جاتا ہے۔ یعنی جو درست بات تھی، ایک تو ہے کہ جو درست بات ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس درست بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے والی ہستی کو بھی الحق یہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ پہلے معنی کے بالکل مطابق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اگلا نام جو ہم نے اپنے اس سلسلے کے اندر ذکر کرنا ہے وہ ہے الحنیف، الحنیف، جس کو عام طور پر ہمارے یہاں حنیف بولا جاتا ہے۔ حنیف کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے المائل عن الادیان کلھا الا الدین الحق، یعنی حنیف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہستی
کہ جو تمام باطل ادیان کو چھوڑ کر، باطل دینوں کو چھوڑ کر حق کی طرف مائل ہو، یعنی اس کا جو دین ہے وہ بالکل درست ہو، حق ہو، تو ایسی ہستی کو حنیف بولا جاتا ہے۔ تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ دین حق پر تھی اور دین حق لانے والی تھی، دین حق کی طرف لوگوں کو بلانے والی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو الحنیف بولا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس نام نامی کا ایک تذکرہ موجود ہے، یعنی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ اپنے چہرے کو دین کے لیے باطل سے دور ہوتے ہوئے جھکا دیجئے، دین پر قائم رہیے دیگر ادیان باطل سے جدا ہوتے ہوئے۔ تو اس آیت کے اندر جو وہ حنیف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ تمام باطل ادیان سے جیسے آپ دور ہیں ویسے ہی دور رہیں، اور جو دین حنیف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، اس پر آپ قائم رہیں۔ تو یہ جو حنیف کا لفظ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس آیت کے اندر استعمال ہوا ہے۔ تو اس آیت سے علماء کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس نام الحنیف کو نکالا ہے، اخذ کیا ہے۔ حنیف کا ایک معنی مزید علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ المستقیم علی جمیع الطاعات، یعنی وہ ہستی کہ جو تمام بھلائی والے کاموں پر استقامت اختیار کرنے والی ہو، تو اس کو الحنیف کہا جاتا ہے۔ اور ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بھی نیک کام کرتے اس کو ہمیشہ کیا کرتے تھے، اس پر استقامت یہ اختیار فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک حنیف کا معنی یہ الحاج، یعنی اس ہستی کو جو حج کرنے والی ہو اس کو بھی حنیف بولا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حج کرنے والے اور حج سکھانے والے ہیں، اور آپ کے افعال جو ہیں اسی کے مطابق حج کیا جائے تو وہ حج مقبول ہوا کرتا ہے۔ ایک معنی علماء نے حنیف کا المسلم کہا ہے، یعنی وہ ہستی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے سر کو جھکا دینے والی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرخم تسلیم کر دینے والی ہو، ایسی ہستی کو المسلم کہا جاتا ہے اور اسی کو الحنیف کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہمہ وقت اپنے رب عز و جل کے سامنے جھکے رہتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اسلام لانے والے تھے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو الحنیف یہ کہا جاتا ہے۔ اگلا نام جو ہم نے اپنے سلسلے کے اندر شامل کرنا ہے وہ ہے صاحب التاج، یعنی وہ ہستی کے جو تاج والی ہو، سر پہ جو تاج ہوتا ہے اس کو صاحب التاج کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ لقب، یہ نام، یہ انجیل مقدس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آیا انجیل میں، وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لقب، ایک نام جو ہے وہ صاحب التاج، یعنی وہ ہستی کے جو تاج والی ہو، یہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور تاج سے مراد کیا ہے، اس کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تصنیف الریاض الانیقہ کے اندر فرماتے ہیں کہ المراد بالتاج العمامہ، یعنی تاج سے مراد یہ ہمارے عمامے جو ہوتے ہیں یہ مراد ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ وہ کوئی تاج پہننے والے نہیں تھے کہ جو عام طور پہ ہمارے یہاں تاج مشہور ہے کہ خوبصورت سونے کا تاج بنا ہو جس میں ہیرے لگے ہوں، نہیں، یہ مراد نہیں، بلکہ یہاں پر تاج سے مراد یہ امامہ ہے، یعنی وہ ہستی کہ جو امامے والی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ امامہ پہنا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی، سنت مبارکہ ہے، سنت دائمہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اکثر عمل تھا وہ یہی تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امامہ پہن کر رکھا کرتے تھے، اور امامے کو آپ نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کے تاج اس طرح ہوا کرتے ہیں۔ تو حدیث کے مطابق جو ہمارا امامہ ہے وہ تاج ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انجیل کے اندر جو ہے وہ صاحب التاج کہا گیا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ والعمائم تیجان العرب، کہ جو عرب ہیں، اہل عرب، یہ ان کے جو امامے ہیں یہ ان کے تاج ہیں، یعنی سر پہ امامہ سجانا گویا کہ ایسا ہے کہ اپنے سر پر انہوں نے تاج سجائے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ ہم دین سے دور ہیں تو اگر یہ امامہ ہم سجانا چاہیں تو اس کو ہم تاج نہیں سمجھتے اپنے لیے، حالانکہ یہ بہت بڑا تاج ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو اس کی توفیق عطا فرمائے تو اس کو پہننے سے جہاں دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں، اخروی برکتیں اس کے الگ حاصل ہوں گی، اور جو فرشتے ہیں ان کے تاج کے موافق ہمارا یہ تاج ہو جائے گا۔ تو رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سنت پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے سروں کے اوپر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی نیت سے جو ہے وہ امامے سجائے کریں۔ امیر علیہ سنت نے بھی اپنے مدنی انعامات کے اندر اس کی ترغیب دی ہے کہ اپنے سروں کو اماموں سے سجا کر رکھا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سلسلے کے اندر بھی ہم نے الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تقریباً
7 ناموں کا تذکرہ کیا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید اگلے سلسلوں کے اندر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اور نام لے کر حاضر ہوں گے، ان کے معنی لے کر حاضر ہوں گے. مدنی چینل کے اس سلسلے کو بھی دیکھتے رہیے، دیگر سلسلوں کو بھی دیکھتے رہیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی علم دین کے مدنی پھول حاصل ہوں گے، برکتیں حاصل ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.